شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ تسکین ظفر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک میں صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے اصلاحات کا جامع پروگرام شروع کیا ہے۔ صدر نے الیکٹرانک ووٹنگ نظام کی تیاری کے دوران انٹرنیٹ ووٹنگ کے عمل میں ووٹ کی رازداری اور شفافیت یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ یورپی یونین رول آف لا پروگرام میں تعاون کے لیے پاکستان کو 3 ارب 60 کروڑ روپے فراہم کرے گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک میں صحت کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے جامع اصلاحاتی پروگرام متعارف کرایا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری ایک پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ ماضی میں صحت کے شعبے کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا اور مطلوبہ فنڈز فراہم نہیں کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ علاج معالجے کے ناقص نظام کی بدولت عوام کو بے پناہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کرونا وائرس کے بحران سے صحت کے نظام کی استعداد بھی متاثر ہوئی، تاہم حکومت نے اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ نظام کی تیاری کے دوران انٹرنیٹ ووٹنگ کے عمل میں ووٹ کی رازداری اور شفافیت یقینی بنائی جانی چاہیے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں الیکٹرانک ووٹنگ نظام کے بارے میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ صدر کو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے مؤثر اور قابل اعتماد آئی ووٹنگ نظام کے قیام کے حوالے سے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ جامع ووٹنگ نظام کی تیاری کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صدر نے کہا کہ آئی ووٹنگ کا نظام شفاف اور لوگوں کے لیے قابل اعتماد ہونا چاہیے۔ یورپی یونین رول آف لا پروگرام میں تعاون کے لیے پاکستان کو 3 ارب 60 کروڑ روپے فراہم کرے گی۔ اس سلسلے میں وزارت اقتصادی امور کے سیکرٹری نور احمد اور یورپی یونین کی ناظم الامور این مارشل نے آج اسلام آباد میں ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ امدادی رقم خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں استعمال کی جائے گی۔ رول آف لا پروگرام پر 5 سال سے زائد عرصے میں عمل درآمد ہوگا۔ پروگرام کے تحت پولیس اور عدلیہ کو مزید مؤثر، سب کے لیے قابل رسائی اور انصاف کی تیز تر اور فوری فراہمی کے قابل بنانے کے لیے ان کی مدد کی جائے گی۔ پروگرام سے شہریوں کو قانونی امور، اپنے حقوق اور قانونی نظام کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملے گی۔ خیبر پختونخوا کی کابینہ کا اجلاس آج پشاور میں ہوا، جس کی صدارت وزیر اعلیٰ محمود خان نے کی۔ بعد میں وزیر اعلیٰ کے مشیر اطلاعات کامران خان بنگش نے کابینہ فیصلوں کے بارے میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کابینہ نے ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور دیگر سیاحتی شعبوں کو 1 سال کے لیے کورونا کی وجہ سے لائسنس اور رجسٹریشن فیس سے استثناء دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مقررہ نرخوں پر آٹے کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی اضلاع کے لیے پروگرام پر عمل درآمد کی رفتار تیز کی جائے گی، جبکہ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے نظام الاوقات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سندھ کے مختلف ساحلی علاقوں میں مینگرووز کے 2 ارب سے زائد پودے لگائے گئے ہیں۔ جنگلات، اطلاعات اور بلدیات کے صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ نے کراچی میں مختلف وفود سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پہلی بار شجرکاری کے اعداد و شمار کو کمپیوٹرائزڈ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے 10 ارب روپے سے زائد آمدن ہوگی، جسے مقامی آبادی اور عوام کی فلاح بہبود پر خرچ کیا جائے گا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 1013 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,66,096 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 90,444، سندھ میں 1,13,553، خیبر پختونخوا میں 32,242، بلوچستان میں 11,441، اسلام آباد میں 14,625، گلگت بلتستان میں 1,868 اور آزاد کشمیر میں 1,922 مریض ہیں۔ ملک میں اب تک 2,08,030 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج شام کراچی میں ہوگا۔ کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان اجلاس کی صدارت کریں گے۔ زونل اور ضلعی رؤیت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس بھی ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز میں ہوں گے۔
مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ کشمیریوں کو ان کے مستقبل کی منزل کا تعین کرنے کے لیے جموں کشمیر میں آزادانہ اور منصفانہ استصواب رائے کرانے کا قانونی طور پر پابند ہے۔ حریت کانفرنس نے مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں اجنبیوں کی آمد پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے کشمیری عوام کے مستقبل کو سنگین خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔